میری ساری تقریر میں آج کوشش کروں گا کہ قرآن اور حدیث سے ہی کروں، تاکہ آپ کو میری تقریر سننے کے بعد کوئی بہکا نہ سکے کہ جناب وہ تو قصے کہانی سنا کے چلے گئے، بلکہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے ان سے آگے بڑھ کے بات کریں، مناظرہ نہ کریں، بات کریں اور بات سنیں، اور یہی میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کھول کھول کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھا دو، یہ سنت ہے۔ وعلینا الحساب، اور باقی حساب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہوا، ابو لہب کیوں نہیں مسلمان ہوا، عتبہ کیوں نہیں مسلمان ہوا، شیبہ کیوں نہیں مسلمان ہوا۔ ہم نے یہ نہیں پوچھنا، ہم صرف یہ پوچھیں گے پیارے، جو ہم نے تمہیں پیغام دیا تھا وہ امت تک پہنچا دیا تھا، بس یہ ہم پوچھیں گے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بتاؤ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام سمجھایا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا ہاتھ اوپر کر کے جواب دو۔ جب صحابہ نے ہاتھ اوپر کیے تو میرے آقا نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، اے اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ہمارے دین کے دو ہی چراغ ہیں، حضور تو سراج منیرہ ہے نا، میں چراغ کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح سورج سے بے شمار تارے روشنی لیتے ہیں، اس طرح مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے سورج سے جنہوں نے روشنی لی، ان میں سے روشنی لینے والا ایک طبقہ صحابہ کا ہے اور دوسرا طبقہ اہل بیت کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت، اگر آپ زبان سے کہتے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ دل میں دہراتے جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کیسے ہے؟ جس طرح حضرت نوح کا بیڑا ہے، سفینہ ہے، کشتی ہے، فمن راکب فیہا، جو اس میں سوار ہو گیا، نجا، وہ جنت پہنچ گیا۔ جو میرے اہل بیت کی محبت کے سفینے میں بیٹھ جائے گا وہ رہے گا دنیا میں، لیکن اللہ کے فرشتے اسے جنتی جنتی کہہ کے پکاریں گے اور اس کا انتظار کریں گے کہ اے بندہ خدا، اے عاشق علی، اے محب فاطمہ، اے محب حسن حسین، کب تو آئے گا ہمارے پاس کہ ہم تیرا استقبال کریں گے اور تجھے جنت کے اندر پہنچائیں گے۔ نجا، وہ نجات پا گیا، وہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں وہ کیا پا گیا؟ یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، عذاب سے چھوٹ گیا، جہنم سے بچ گیا۔ اللہ کیوں بچا؟ فرمایا میرے حبیب سے پوچھو، وہی کہہ رہا ہے جو اپنے دل میں میرے اہل بیت کی محبت بسا لے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا غرقا، وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اب آئیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں قرآن پاک سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخی حد سے زیادہ کی، یاد رکھیے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز اس کے پیاروں کی گستاخی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ جب میرے نبی کے ساتھ چلا کرو تو ایک قدم پیچھے رکھ کے چلا کرو، برابر بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ برابر قدم رکھ کے چلنا یہ بھی گستاخی ہے میرے نبی کی۔
नबी की खिदमत में बैठा करो, आवाज पस्त रखा करो। मेरा हबीब अगर मस्जिद से उठ के आयशा तो सिद्दीका के हुजरे में चला जाए तो इंतजार किया करो, आवाजें दे के ना बुलाना। आपको नहीं समझ आई मैं क्या कह गया? मैं फिर कहता हूं, मेरे नबी के सहाबा जब मेरा हबीब उठ के उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हुजरे में जलवागर हो जाएं तो इंतजार करना कि वो खुद तशरीफ ले आए। आयशा के हुजरा से मेरे हबीब को आवाजें दे के ना बुलाना। तो हजूर का भी अदब सिखाया जा रहा है और सैयदा आयशा के हुजरे का भी अदब सिखाया जा रहा है। अब समझ आई आपको मैं क्या कह गया था? बात बहुत अहम है और ये मौजू तो ऐसा मौजू है कि अगर हम यकम मुहर्रम से शुरू करें 10 तक आए तब भी अहले बैत और हजूर के सहाबा किराम की मिदहत, मनकबत और सना और इज्जत और शर्फ का एक बाब भी पूरा नहीं होता। लेकिन हमने हिस्सा डालना है अहले बैत की मोहब्बत में, हिस्सा डालना है सहाबा की मोहब्बत में, इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया कि जिसके दिल में मेरे नबी की आल की मोहब्बत होगी वही कामयाब होगा। ये नहीं फरमाया कि मेरे हबीब की आल का कितना जिक्र सुना, कितनी देर बैठे, कितनी मोहब्बत की, सिर्फ मोहब्बत की बात है, सिर्फ मोहब्बत की बात है। मैं यहाँ पर आप मौजू ये मेरे जुमले याद रखिएगा। मैं एक बात आपको और समझाता जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बड़े जज्बे से, बड़ा सरशार होके झूमते झूमते आके बैठा, अर्ज करते हजूर क़यामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मा अत्तलहा, बता तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना और चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बोला हजूर क़यामत कब है? मतस्सा। मेरे आका ने फिर फरमाया तूने क़यामत का जो पूछ रहा है बता तो सही क़यामत की तैयारी क्या की है तूने? फिर चुप हो गया। तीसरी दफा फिर वही सवाल। सहाबा हैरान है कि वो सवाल करता है, आका सवाल करते हैं, वो सवाल करता है, हजूर उससे सवाल करते हैं। वो कहता है क़यामत कब आएगी? हजूर फरमाते तूने तैयारी क्या की है? वो फिर पूछते हजूर क़यामत कब आएगी? हजूर फिर पूछते हैं क्या की है? इम्तिहान तो आने ही आने हैं, तू तैयारी का बता। जब तीसरी दफा मेरे आका ने फरमाया बता तूने तैयारी क्या की है? क्या सवाल किया मेरे आका ने? बुलंद आवाज से, ताकि मुझे पता चले कि सब समझ रहे हैं मेरी बात को। तैयारी क्या की है? क़यामत का जो पूछता है। अल्लाह अकबर। सहाबे ने अर्ज की हजूर अगर तैयारी का पूछते हैं तो तैयारी तो है कुछ नहीं, बस ये है कि आका आपसे प्यार करता हूँ, आका आपसे प्यार करता हूँ। ये जब जवाब दिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया नमाजों का सुना कितनी पढ़ी हैं, रोजे कितने रखे हैं ये बता, हज कितने किए हैं तूने, ज़कात देता है या नहीं देता, खैरात देता है या नहीं देता, पड़ोसियों का, हमसाइयों का, रिश्तेदारों का ख्याल करता है नहीं करता, सदाकत और दियानत के साथ ज़िंदगी गुजारता है नहीं गुजारता। ये सारी बातें एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं, ये सारी बातें एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब सुन के जो जवाब दिया उससे ये वजाहत हो गई अमाल सारे ज़रूरी हैं, जिस तरह दीवारें कमरे के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दीवारों से ज़्यादा ज़रूरी बुनियादें होती हैं। मेरे आका ने फरमाया अल मर्रु मा मन अहब्बा, जा जिसके साथ तू प्यार करते हो उसी के साथ तो जन्नत में जाएगा।
جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ تو جنت میں جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو کلمہ پڑھنے کے بعد تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ نیک کام کرنے ہیں, گناہوں سے بچنا ہے, اور وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. سچوں کی سنگت اختیار کرو. اور وہ سنگت ہی تو تھی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں بھی کیا اور اس کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کیا. یہ سنگت ہے, سنگت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ارے جو امام حسن سے محبت کرے گا وہ امام حسن کے ساتھ ہوگا. جو امام حسین سے محبت کرے گا وہ سیدنا حسین کے ساتھ ہوگا. جو مولا علی سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ جنت میں ہوگا. جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ پیار کرتا ہوگا, محبت کرتا ہوگا, رب ان سے کہے گا جاؤ اس قیامت کے میدان میں تلاش کرو جو تم سے پیار کرتا تھا اس کا ہاتھ پکڑو, جنت میں لے جاؤ. جنت میں لے جاؤ ان کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت بیڑے کی طرح ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے جب بے انتہا ان کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ بیڑا تیار کر. اور بیڑا بھی وہاں تیار ہو رہا ہے کہ جہاں پہاڑ ہیں. بھائی دریا اور ریگستان اور ہموار زمین پر سیلاب آتے ہیں نا, پہاڑوں میں تو سیلاب نہیں آتے. تو وہ قوم اور مذاق کرنے لگ گئی, کہنے لگے یہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے کہ پہاڑوں میں بیڑے بنا رہے جہاں بیڑا چلنا ہی نہیں ہے. خیر وہ بیڑا بن گیا. حضرت نوح علیہ السلام گھر گئے تو شام کے وقت رات کو سردار آئے تو بیڑے میں پیشاب کر گئے. مذاق کر رہے تھے, توہین پیغمبر کی, اہانت. حضرت نوح علیہ السلام کا دل بڑا ناراض ہوا, رنجیدہ ہوا. کہا اللہ تیرے حکم پر میں نے بیڑا بنایا, انہوں نے سارا اس کو گندا کر دیا. فرمایا میرے پیارے گھبرانا, جنہوں نے گندا کیا ہے انہیں کے منہ پر ملواؤں گا. اگلے دن ان کو بیماری لگ گئی کوڑ کی. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ کوئی علاج بتاؤ اللہ سے پوچھ کے. تو اللہ سے کہا, اللہ نے کہا انہیں کہو کہ اس میں چھلانگے لگاؤ. وہ جو چھلانگے لگاتا گیا, پہلے تو مانتے نہیں تھے, پھر اس نے کہا شاید علاج ہی ایسا ہو, چھلانگ لگائی ایک نے تو آرام آ گیا, پھر دوسرے نے لگا دیا. اس نے کہا کہ یہی علاج ہے. پھر رب نے وہ بیمار باقی رہ گئے, بیڑے کا گند ختم ہو گیا, پھر وہ کھرچ کھرچ کے ہاتھ مل مل کے اپنی بیماریوں پر لگاتے تھے. رب سے ڈرتے رہو, رب سے ڈرتے رہو, تکبر نہ کرو, غرور نہ کرو, سر جھکا رکھو. یزید پر جو آج تک لعنت ہو رہی ہے اس کے تکبر کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور ابلیس پر جو لعنت ہو رہی ہے وہ کس لیے؟ وہ بھی تکبر کی وجہ سے. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور نمرود کا کیا حال تھا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے ابراہیم بتاؤ کہ تمہارا رب کدھر ہے. جب رب کا پوچھتا تو ہنستا اور مذاق کرتا اور کہتا رب تو میں ہوں, تم کس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ پسند نہ آیا. حضرت ابراہیم بڑے رنجیدہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں پیارے, میں رب اگر اس کے سر پر جوتے نہ مرواؤں تو مجھے رب نہ کہنا. اس کے دماغ میں کیڑا گھس گیا. پہلے تو وہ دبواتا تھا, کیڑا بیٹھ جاتا تھا, پھر آرام نہ آیا تو پھر وہ مکے بنواتا تھا, پھر کیڑا بیٹھ جاتا, پھر مکوں سے بھی نہیں بیٹھتا تھا. پھر اس کے لیے چمڑے کا ایک چھتر تیار کیا گیا. جب تک وہ مارنے والا چھتر مارتا رہتا کیڑا بیٹھا رہتا. جب وہ چھتر مارنا بند ہو جاتے تو کیڑا پھر اس کو تنگ کرتا. رب نے کہا ابراہیم بتا, یہی تھا نا کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا تم کس رب کو تلاش کر رہے ہو, رب تو میں ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھو کہ کیسے اس کو چھتر پڑ رہے ہیں. اللہ کے سامنے وہ شخص کبھی بھی قابل معافی نہیں جو تکبر کے راستے پر چلتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا, اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی,
کہ تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا. گناہ معاف ہیں, غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن رب کو تکبر پسند نہیں ہے. خیر کشتی تیار ہو گئی. جب کشتی تیار ہوئی تو آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا, وہ کافر تھے, وہ بھاگ کے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آ جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ, آج کوئی نہیں بچ سکے گا. اس نے کہا ہم پہاڑی پر ہیں, چوٹی پر ہیں, یہاں تک تمہارا طوفان نہیں آ سکتا. بس ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک چھل آئی, چھل کہتے ہیں آپ, ایک چھل آئی, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر گری اور بیٹا پانی کے اندر گرا اور ڈوبنے لگا. نبی کا بیٹا نہ بچ سکا اس لیے کہ کشتی میں نہیں تھا, اور جو کشتی میں تھے وہ 6 ماہ کے طوفان کے بعد بھی زندہ سلامت تھے. یہ ہے کشتی نوح, یہ ہے کشتی نوح کہ جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو تشبیہ دی ہے کہ میری اہل بیت ایسے ہے جس طرح سفینہ نوح ہے, کشتی نوح ہے. اس کے اندر جو بیٹھ جائے گا, اگر اوپر سے بھی پانی برسے, نیچے سے بھی پانی, دائیں سے بھی پانی, بائیں سے بھی پانی, پہاڑوں پر بھی پانی, صحراؤں میں پانی, ریگستانوں پر بھی پانی, ساری زمین پر پانی ہی پانی کیوں نہ ہو جائے, جو میرے نوح کے سفینے میں بیٹھ جائے گا وہ کبھی نہیں ڈوبے گا, وہ کبھی نہیں ڈوبے گا. بیٹا ڈوب گیا اور جو سفینے کے اندر گدھا تھا وہ بچ گیا, گھوڑا بچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کی, پرندوں کی ایک ایک جوڑی اس کے اندر رکھی تھی, وہ سب بچ گئی, باقی سارے ہلاک ہو گئے. ہاں ایک اور بات میں آپ کو حیران کرنے کے لیے سنا رہا ہوں, ایک بڑھیا بھی بچ گئی تھی جو کشتی میں نہیں تھی, ایک بڑھیا بچ گئی تھی جو کشتی میں نہیں تھی. وہ روٹیاں پکا رہی تھی نوح علیہ السلام کے لیے. آپ نے فرمایا اماں تو روٹیاں پکاتی رہو, جب کشتی چلنے لگے گی, طوفان شروع ہوگا, میں تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا. وہ نبی کی خدمت کے لیے روٹیاں پکاتی رہی. نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے, طوفان آ گیا, 6 ماہ گزر گئے. جب کشتی پہاڑ کے کنارے لگی, طوفان ختم ہوا, نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو میں جھونپڑی میں ایک گڑیا کو چھوڑ گیا تھا, وہ تو تباہ ہو گئی ہوگی. آپ کشتی سے اترے, بھاگتے ہوئے جب گئے تو دیکھا کہ جھونپڑی بھی کھڑی ہے, بڑھیا بھی بیٹھی ہے, روٹی پکا رہی ہے. مطلب کیا ہے کہ جو ظاہری سفینے میں نہ بیٹھ سکی وہ نبی کی محبت کے سفینے میں بیٹھی رہی. پانی برستا رہا, ساری دنیا ڈوب گئی, نہ اس کی جھوپڑی ڈوبی نہ وہ ڈوبی. اور 6 ماہ کے بعد جب آئے تو وہ نبی کی خدمت کے لیے اسی طرح روٹیاں پکا رہی تھی. اب نبی کی محبت ہو تو طوفان تھم جاتے ہیں, اور اگر اللہ والوں کی صحبت ہو تو کتا بھی جنتی بن جاتا ہے. اور اگر ایک لکڑی پر, اللہ اکبر عشق والو, ایک لکڑی پر بیٹھ کے میرے آقا خطبہ دیں اور پھر منبر پر بیٹھنے لگیں اور وہ رونا شروع ہو جائے تو میرے آقا اسے سینے سے لگا کے کہیں گھبراتا کیوں ہے, میں تجھے ساتھ اپنے جنت لے کے جاؤں گا. جنت کے متلاشیوں, جنت کی تلاش کوئی بری چیز نہیں ہے, مگر جنت کی تلاش کا راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. فرمایا میری اہل بیت, ان کی محبت سفینہ نوح کی مانند ہے, سفینہ نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا, اور جو اس سے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. مطلب کیا ہے, اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو یہ اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی, یہ اہل بیت کی محبت تمہارے اسلام کی حفاظت کرے گی, یہ اہل بیت سے محبت تمہیں دنیا میں محفوظ رکھے گی, یہ اہل بیت سے محبت تمہاری قبر میں حفاظت کرے گی, اہل بیت سے یہ محبت تمہاری قیامت کے دن حفاظت کرے گی. اور یہی اہل بیت کی محبت تمہیں قیامت کے دن میدان معاشر سے تلاش کر کے سید الشہداء امام حسین کے جھنڈے تلے ڈھانپ کے جنت تک لے جائے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ جو سفینہ میں سفر کرتے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہیں، تو اس وقت نیویگیشن تو نہیں تھا کہ وہ نقشہ لگا لیا، نیویگیشن لگا لی اور اس میں سفر کیا۔ فرمایا کشتی اہل بیت میں بیٹھنے والوں، اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کی نیویگیشن جو ہے وہ میرے اصحاب ہیں، وہ میرے صحابی ہیں۔ بے شک کشتی میں بیٹھ کے جنت تک جانا چاہتے ہو تو پھر اصحابی قد نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان تم میرے صحابہ کو دیکھتے جانا، وہ تمہیں بتاتے جائیں گے ادھر نہیں مڑنا، ادھر نہیں مڑنا، سیدھا جانا ہے۔ نیچے کشتی ہوگی اہل بیت کی محبت کی، اوپر رہنمائی ہوگی صحابہ کے تاروں کی، تو اللہ فرماتا ہے یقین کرو تم منزل پر پہنچ کر ہی دم لوگے۔ اب اگر ایک کو مانو گے، ایک کو، تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک کو مانو گے، اگر اہل بیت کی باتیں کرو گے، صحابہ کی باتیں نہیں کرو گے، تو کشتی میں تو بیٹھو گے تو رہنمائی کہاں سے لوگے؟ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور اگر صحابہ سے تعلق جوڑا، اہل بیت کی کشتی میں نہ بیٹھے، تو وہ ہدایت تو تب دیں گے کہ جب تم سواری پر بیٹھو گے۔ سواری پر نہیں بیٹھو گے، گھر میں بیٹھے رہو گے تو منزل کی طرف کیسے چلو گے؟ سواری کی بھی ضرورت ہے، رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھا دی، گمراہ نہ ہونا گمراہ، اپنا ایک ہاتھ اہل بیت کی دامن پر رکھنا، دوسرا ہاتھ محبت اصحاب رسول کے دامن پر رکھنا۔ اپنا ایک ہاتھ میں صحابہ کے دامن کو پکڑے رہنا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو پکڑنا۔ اور میں آج کی جو میں تقریر کر رہا ہوں نا، وہ ہمارے کچھ سریکی اور پنجابی جو خطیب ہیں وہ بولتے ہیں کہ سنڈی مار سپرے کہتے ہیں نا کئی خطیب، میں کبھی کبھی سن لیتا ہوں بیٹھ کے۔ تو یہ جو میں آج آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ سپرے ہے، آپ کے ایمان کو کھانے والی سنڈی پر سپرے ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ دیکھیے بات ذہن میں رکھیے، آج پڑھا لکھا دور ہے، آج اس چھوٹے سے موبائل میں پوری کائنات ہے۔ بے شک کسی بات کو تحقیق کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، چھوٹا سا سوال ڈالیے گوگل میں تو فوراً آپ کو جواب مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو معیار مقرر کیے ہیں، اہل بیت اور اصحاب رسول، ان دو کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب میں ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے یہ بتائیے اور ذرا جلدی جواب دینا ہے، آپ نے ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے، مجھے جلدی جواب چاہیے، کیا ابو لہب حضور کا قرابہ دار نہیں ہے؟ ہائی نہیں ہے، بے شک چچے والا رشتہ تو نہیں ٹوٹ گیا نا؟ ملعون کافر تھا لیکن اب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بدبخت چچا تھا۔ چچا واہ ابو جہل بھی چچا تھا لیکن درجے کون سے چچے پا گئے؟ عباس پا گیا، امیر حمزہ پا گئے، حضرت ابو طالب پا گئے۔ یہ چچا تھے نا، یہ قرابت دار ضرور تھے، لیکن قرابت دار کو بھی اللہ رسول کی طرف سے فیض اس وقت ملتا ہے جب وہ ایمان کے دروازے سے داخل ہو جائے۔